السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات نہیں ہے، واجی اقرا نے نا بہت شرافت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے نا ان کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ یہاں پہ کیا سننے کے لیے آئے ہیں؟ کیا درس قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو طیبہ باجی تو وہ بیچاری ویسے شریف ہے، تو اس ویسے چھوٹی بھی ہے، تو اس کے بھی نہیں آپ قابو آئے۔ تو اقرا بھی کہتی رہی ہے اونچی بولیں، جواب دیں، پھر بھی نہیں آپ کی آواز آئی۔ تو اب اگر آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹھے رہو، دعا تو میں نے ہی کرانی ہے نا۔ پھر جتنی جلدی اور جتنی اچھی، جتنی پیاری خوبصورت آواز آئے گی نا، اتنی انشاءاللہ جلدی پھر ہم کھانا بھی کھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جلدی دعا ہو جائے گی۔ نہیں آنی آواز؟ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد۔ یہ توجہ اپنی سیدھی رکھیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ میری معزز اور پیاری قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ایک چھوٹا سا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم اس پہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک سنے ہوئے پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آج کا آنا اللہ ہمارے لیے باعث نجات بنائے، کہو آمین۔ ابھی بھی نہیں مزہ آیا، کہو آمین۔ اللہ آج کا ہمارا آنا ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ دنیا میں ہمیں عزت نصیب فرمائے۔ اللہ آخرت میں ہمیں عذاب سے، اللہ قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، اور جو حساب کا ہمارا ہونا ہے وہ سارے حساب کو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی ذی روح، جس کے اندر اللہ نے جان ڈال دی، انسان، حیوان، چرند پرند، 18,000 مخلوقات، 18,000 جہان اللہ نے تخلیق کیے، اور پھر جو وہ مخلوق اللہ کی جن میں سانس ہے وہ ایک دن نکلنا ہے، کہو بے شک، نکلنا ہے نا؟ ایمان ہے نا؟ جانا ہے نا واپس اللہ کے پاس؟ دعا کرو اللہ ایمان کی موت لے جائے، اللہ کلمے والی زندگی، کلمے والی جو ہے نا، کلمے کے اوپر رہ کے ہمیں اپنی زندگی کلمے کے حقوق ادا کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب دنیا سے جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ ہم جس دنیا سے جا رہے ہوں اور اللہ ہماری زبان پہ یہ بلند فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادھر ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ادھر ہمیں موت آ جائے، تو اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ کلمے والی موت پہ کرے، اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں، شاعر نے چھوٹے سے 4 جملے کہے ہیں، میں آپ کی وہاں سماعت کو نظر کرتی ہوں کہ بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ آدمی کا جسم کیا ہے، یہ نہ میرے گلے پہ نہ جانا، آج نہ باجا باج رہا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ کے فضل سے بہت ڈیٹیل درس قرآن بھی ہوگا، دعا کرانی ہے آج انشاءاللہ، دعا کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے اور اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ۔ گلا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ میں آپ کو 2 گھنٹے کا بھی درس قرآن سناتی اور آپ کو بھی سننے کا مزہ آتا۔ تو میری پیاری بہنوں، شاعر کیا کہتا ہے؟ آدمی کا جسم کیا ہے،
جس پہ شیدا ہے جہاں، مٹی کی ایک عمارت، مٹی کا ایک مکان. موت کی پرزور آندھی جو آئے گی. یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ خون کا گارا بنایا اللہ نے، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے. توجہ سے، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی مکان. موت کی پرزور آندھی جو آئے گی، پھر یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے. آمین. پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والو اپنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی جی، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا، موت لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. جب آپ موت کو یاد کرتے ہو، آپ کی ہنسیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے کہکے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے مزے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے چاہے سامنے ڈائمنڈ رکھا ہو، سونے رکھے ہوں، ہیرے جواہرات رکھے ہوں، جب آپ موت کے وقت کو یاد کریں گے، اس نزاع کے وقت کو یاد کریں گے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، او مسلمانوں، نزاع کا وقت اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے. ایک جگہ پہ پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ بکری کو دیگ کے اندر پکا لیا جائے، ایک زندہ بکری کی کھال کو زور سے کھینچ لیا جائے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دوسرے مقام پہ پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تیاری کرو، موت کا وقت، نزاع کے وقت کی تیاری کرو. نزاع کا وقت اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ ایک خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ایک نازک سے اور باریک سے کپڑے کو ڈال کر زور سے کھینچ لیا جائے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کے بعد پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے مقام پہ، موت نزاع کے وقت کی تیاری کرو. وہ وقت اتنا سخت ہے کہ 300 تلواروں کے زخم لگاتار ایک انسان کو لگا دیا جائے. بتائیں اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو میری پیاریوں، نزاع کے وقت کو آسان کرنے کے لیے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کرو. سبحان اللہ. باذکرہ کہتے نا، کہنا سبحان اللہ، کہنا باجی تسی ہن تانوں درس بھی بلایا تو سبحان اللہ بھی اسی آکھیے. سبحان اللہ. جب اللہ کا قرآن سنو نا، اللہ کا قرآن، سب سبحان اللہ. خوشی کی آیت ہو سبحان اللہ، نعمت کی آیت ہے سبحان اللہ، عذاب کی آیت استغفر اللہ استغفار. ٹھیک ہے نا میری پیاریوں؟ تو یا اللہ جتنی دیر تک ہم زندگی گزاریں اس دنیا میں ایمان کی حالت میں، اور جب جائیں تو پھر کلمے کی حالت میں، اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے تیرے پاس آئے. چلتے پھرتے نزاع کے وقت کی تیاری کرو تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ذکر جب عادت بن جاتا ہے نا، ذکر جب عادت بن جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی ہر تکلیف کے ٹائم پہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے. اسی طرح نزاع کے وقت بھی اللہ ہماری زبانوں پہ کلمے کو جاری فرما دیں گے. میں گلے کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ دیر درس قرآن نہیں دے سکتی، لیکن میری آپ سب سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے، یہ باجی جان رشیدہ صاحبہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. یہ میری بہت بڑی محسن بھی ہیں اور میری دوست بھی ہیں، میری کلاس فیلو بھی ہیں. میرے کتنے رشتے ہیں ان کے ساتھ. جب یہ بچوں والی تھی نا، میں چھوٹی سی تھی اس وقت. باجن کتنی کی عمر ہوگی میری جب ہم اکٹھے پڑھتے تھے؟ 13-14 سال کی میں تھی، اور باجی ماشاءاللہ بچوں والی تھی اور ہم کلاس فیلو تھی. اور یہ آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے کی بات ہے. یوں ہی ہے نا باجن؟ ہاں جی. تو الحمدللہ
آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے دین کا کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرے اپنے پہلے ادارے جامعۃ تہذیب البنات کے اندر بھی میرا اللہ مجھ سے دین کا کام کروا رہا ہے الحمدللہ. اور وہاں سے بچیاں آ رہی ہیں, پڑھ کے جا رہی ہیں. میرے مالک نے, اللہ نے اتنی رحمت لگائی ہوئی ہے, اتنی رحمت لگائی ہوئی ہے, میں اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتی. اور اس کے بعد یہ جو میرا دوسرا ادارہ حدیقۃ الایمان, آج یہاں بیٹھ کے مجھے اللہ نے آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا, اور انشاءاللہ ملتا بھی رہتا ہے اور مزید بھی ملتا رہے گا. تو میری پیاری بہنوں, اللہ ہماری ان محنتوں کو, ان کاوشوں کو, ان کوششوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو میری پیاری بہنوں, میری بیٹیوں, میری ماؤں, کچھ نہیں ہے, صرف سانس, صرف سانس. اندر چلا گیا پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں, باہر آ گیا پتہ نہیں اندر جانا ہے کہ نہیں. یہ ہے ہماری زندگی اور ہماری موت کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز, سانس. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی زندگیاں نصیب فرمائے. آمین. میری بہت پیاری بہن, میری دوست کنیز فاطمہ, باجی کنیز صاحبہ, آنٹی کنیز صاحبہ, کوئی ان کو باجی کہتا, کوئی ان کو آنٹی کہتا ہے. ان کا انتقال ہو گیا ہے کل کراچی میں, اور 4تھے اسٹیج کینسر کی وہ پیشنٹ تھی. ہمیں اچانک پتہ چلا وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی. تو میں نے جب بائی جان نے مجھے پروگرام کا کہا کہ آپ نے مصباح آج آپ درس قرآن دیں گی, تو میں نے کہا باجی گلے کی حالت تو بہت خراب ہے, پھر بھی حسب حیثیت, حسب توفیق, حسب صحت جو بھی کر سکی, جو بھی بات ہو سکی میں ضرور کروں گی انشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پہ میری طرف سے کل ساری ان پیاری بہنوں کے لیے کھانے کی دعوت ہے, اور یہ دعوت میری پیاری بہن کنیز فاطمہ کی طرف سے, میں نے اس کے ثواب کے لیے یہ آپ کو آج کھانا کھلایا ہے, اپنی جیب سے, اپنی محنت کے پیسوں سے, اپنی محنت کی کمائی سے, اپنی پاکٹ سے. کسی کے اوپر یہ احسان نہیں ہے. تو میری پیاریوں, جب آپ کے بھی خوبصورت رشتے چلے جائیں اس دنیا سے, پیاری بہنیں چلی جائیں, پیاری دوستیں چلی جائیں, تو قسم سے جمع پونجی ہے تو اٹھا کے لگا دو اس کے نام پہ اللہ کے راستے میں. میری بہنوں, دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی اجر ملے گا. کل جب آپ اس دنیا سے جاؤ گے, اللہ آپ کے لیے اس طرح سے ہوائی اسباب پیدا کر دے گا صدقے جاریے کے, ٹھیک ہے نا. تو میری پیاری بہنوں, الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری پیاری بہن بیمار ہو کے اس دنیا سے عزت کی موت گئی ہے, اور وہ اپنی بخشش اس دنیا میں سب سے معافی مانگ کے وہ کروا کے گئی. تو ہم بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. آپ سب سے میری موت دبانا گزارش ہے کہ سب نے اپنی اپنی نمازوں کے بعد, آج میری آپ کی ساتھ ڈیوٹی ہے, یہ میرا آپ کو کام کرنا ہوگا, ہر نماز کے بعد باجی کنیز کا, نواب شاہ والی باجی کنیز کا نام لے کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب میں دعا کراؤں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کھانا ہوگا. باجن میں نے کم از کم 200 عورت کے لیے میں نے کھانے کا خود الحمدللہ اپنے ان ہاتھوں سے اس بیماری کی حالت میں, اس تکلیف کی حالت میں ساری رات کچن میں کھڑے ہو کے میں نے کھانا بنایا. میں نے بہت ٹیسٹی, بڑا شاندار کڑی پکوڑا بنایا ہے. کھائیں, اگر کسی نے ساتھ بھی لے کے جانا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا, پر پانڈے اپنے گھروں لے آنے پہنے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا نا. کھانے دے نام تے تو کوئی انشاءاللہ نہیں, چلو جی ٹھیک ہو گیا. تو بھائی جان انشاءاللہ پھر اور ڈیٹیل باتیں ہوں گی, آپ دعا کرواتی ہوں میں. تو اس کے بعد انشاءاللہ دعا میں لمبی نہیں کراؤں گی کیونکہ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا راحم المساكين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر انجانے میں ہوگے میرے مالک اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اللہ حاضرین مجلس، اللہ میرے سمیت یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان میں سے جس کا جو بھی کوئی بیمار ہے، یہ خود ہیں، ان کے بچے، اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں بھی کوئی اللہ بیمار ہے، سب کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ پھر کوئی دکھ باقی نہ رہے. یا رب کریم اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ کلہم بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ کلہم خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ جو کام پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جن سے پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ حاضرین مجلس میں سے اللہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، اللہ اتنے پیارے رشتے تیرے بلاوے پہ آمین کہہ کے تیرے پاس آ گئے. اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اللہ باجی کنیز کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اللہ ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما. حاضرین مجلس میں سے جس کا جو چلا گیا، اللہ ان سب کے رشتہ دار، عزیزوں قربا، اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما، منور فرما، روضۃ من ریاض الجنہ بنا. یا الہ العالمین، اللہ یہ آمین نہیں کہہ رہی میرے مالک، اللہ ان کو طاقت نصیب فرما. اللہ الہ العالمین، اللہ ہم سب کی آمین کو فرشتوں کی آمین سے ملا دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت والا بنا دے. اللہ حاضرین مجلس، اللہ بھی کلثوم باجی کے لیے، زینب باجی کے لیے دعا کے لیے کہا. اللہ بیمار ہے، کینسر کی پیشنٹ ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. پوری امت مسلمہ میں، اللہ گھروں میں، باہر، اللہ ہسپتالوں میں، آس اور یاس کے درمیان، اللہ امید اور نا امیدی کے درمیان جو تڑپ رہے ہیں، زندگی کی اپیل کر رہے ہیں، ایک ایک سانس کو تڑپ رہے ہیں، اللہ وینٹیلیٹر میں ہیں، اللہ کہیں اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما. ایسی شفا عطا فرما کہ پھر کوئی دکھ باقی نہ رہے. اے رب کریم اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. اللہ جو خیر پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے مانگی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما. جن برائیوں سے وہ بچے محفوظ رہے، اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما. اللہ شروروں کے شر سے محفوظ فرما، بروں کی برائی سے محفوظ فرما. اللہ جن پیاری بہنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب نیک خواہشوں کو قبول فرما، سب نیک تمناؤں کو قبول فرما. جن سے میں نے دعاؤں کے وعدے کر لیے، میں اگر بھول گئی ہوں تو میرے مالک اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی سب نیک خواہشوں کو پورا فرما، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ یہ جتنی آ گئی ہیں ان پہ اپنی رحمت کا نزول فرما. اللہ مجھے بار بار ان کے اندر بیٹھ کے اللہ اسی طرح اجتماعی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے پیارے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. اللہ اتنی پیاری جماعت آ گئی، ایمان والیوں کی، نیک عورتوں کی جماعت آ گئی. اللہ تیرا درس سننے والیوں کی یہ جماعت میرے مالک اللہ الہ العالمین، اللہ ان کی دعاؤں کو
رد نہ کرنا۔ اللہ خالی دامن لے کے آئی ہیں، خالی جھولیاں لے کے آئی ہیں، خالی ہاتھ آئی ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان کی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دے۔ اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو نورینہ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما۔ اللہ جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ اللہ جن کے نیک سبب لگ گئے ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما، جن کے نہیں لگے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ اللہ خصوصاً میری پیاری رہنے قرآن آپا ہے اور میری جتنی بھی وائی ٹی کی دوستیں ہیں، میرے مالک اللہ خصوصی دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ سب کی سب دعائیں، اللہ سب کی سب دعائیں اللہ سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہ مجھے بہت پیار سے سب نے دعاؤں کا کہا، اللہ میں کس کس کا نام لوں؟ اے انہ علیم بذات الصدور، اے سینوں کی باتوں کے جاننے والے اللہ، اے انہ علیم بذات الصدور، اللہ میرے بتانے سے زیادہ تو جانتا ہے، میرے کہنے سے زیادہ تو جانتا ہے، میرے بولنے سے زیادہ تو جانتا ہے۔ اللہ مجھے کوئی دعا کے لیے کہنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا، کہہ نہیں پائے۔ اللہ ان کی جو بھی حاجت ہے، جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ قبول فرما۔ اللہ خالی دامن آئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اللہ جب اپنے گھروں میں جائیں اللہ پریشانیاں جا چکی ہوں، خوشحالیاں آ چکی ہوں، اللہ پوری امت مسلمہ کی مائیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کے مستقبل کو دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کے ساتھ روشن فرما۔ اللہ جتنے بھی بچے امتحان دے رہے ہیں میرے مالک اللہ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو اللہ شاندار نمایاں کامیابیاں نصیب فرمانا۔ اللہ مجھے میرے بچوں کو حاضرین مجلس اللہ سب کے بچوں کو اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارے جان کے بہنوئی دنیا سے چلے گئے باجی رشیدہ کے بہنوئی، اللہ الہ العالمین رب کریم اللہ اچانک حادثاتی موت میں اللہ وہ شہید ہو گئے، یا رب کریم اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، ان کی بیوہ بہن کو صبر جمیل عطا فرما، یتیم بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، اس کی بہن جو بیمار ہے اور ایکسیڈنٹ کے حادثے کی وجہ سے اتنی چور ہے کہ اللہ اس کی زندگی تیرے پاس بہترین امانت ہے، میرے مالک اللہ اس کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ یا الہ العالمین اللہ میری دادی جان، میرے دادا جان، میرے چچا جان، یا رب کریم اللہ جتنے بھی پیارے رشتے اللہ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، منور فرما، اور روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ یا اللہ میری پیاری بہن شاہدہ امریکہ سے اللہ اس کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، اور ان کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ محترمہ اماں فردوس کے گردے واش ہوتے ہیں، اللہ میری اس پیاری اماں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ الہ العالمین اللہ میں کبھی اپنی اماں کو دعا میں نہیں بھولتی، اللہ اماں فردوس کے اللہ جو گردے واش ہوتے ہیں اللہ اس میں ان کے لیے عافیت آسانی پیدا کر دے، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین اللہ یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قربا دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو روشن فرما، منور فرما، اور روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ یا اللہ میں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ پھر خصوصاً یا اللہ خصوصاً باجی کنیز کی قبر کو اور روضۃ من ریاض الجنہ بنا، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، میری دعا کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے نصیب فرما، جو بہتر نہیں اس پہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ میری سادہ محترمہ باجن رضیہ کو اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، میری پیاری بہنی
عفت کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اللہ جتنے بھی پیارے سب کے دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. ہمیں اپنے مرنے والوں کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ساری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.